مذاکرات اور سفارتکاری ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ، پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کہتے ہیں کہ پاکستان نے موجودہ صورتحال پر واضح پوزیشن لی۔ پاکستانی قیادت نے کشیدگی کے خاتمے کے لیے کئی ملکوں سے رابطے کیے، تنازع کے پرامن سفارتی حل کے لیے اجلاس کیے گئے۔ ایران امریکہ کے مذاکرات کو اسرائیلی حملوں نے متاثر کیا۔ صدر ٹرمپ کے دعوے غلط نکلے، ایران کی جوہری تنصیبات مکمل نہیں ہوئیں۔ CNN پر شائع امریکی انٹیلیجنس رپورٹ کی ابتدائی رپورٹ میں انکشاف۔ رپورٹ کے مطابق امریکی حملے سے ایران کا جوہری پروگرام محض چند ماہ ہی پیچھے گیا ہے۔ نیوکلیئر پروگرام کے بنیادی اجزاء کو نقصان نہیں پہنچا۔ ایران کے حملے کا مقصد قطر سے مقابلہ کرنا نہیں تھا، اس کا ہرگز مطلب بھائی پڑوسی ملک قطر سے تصادم نہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا امیر قطر کو ٹیلی فونک گفتگو میں خیر سگالی پیغام، کہا کہ میزائل حملہ اسرائیل کی جنگ میں امریکہ کی شرکت کا رد عمل تھا۔ ایٹمی تنصیبات پر حملوں کے جواب میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ شیخ تمیم بن حمد الثانی نے واضح کیا کہ دوحہ کا امریکی اڈہ ایران پر حملے کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ اس سے قبل ایرانی صدر نے ایک بیان میں کہا کہ ایران مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ اسرائیل کو عبرتناک انجام سے دوچار کرنے اور جنگ میں فتح پر ایرانی عوام میں خوشی کی لہر، سڑکوں پر جشن جاری۔ اسرائیل نے 13 جون کو ایران پر حملہ کیا تھا اور مقاصد میں ناکامی اور مسلسل ذلت سے دوچار ہونے پر آج امریکہ اور خلیجی ریاستوں کے توسط سے شکست تسلیم کر لی۔ 12 روز جاری رہنے والی جنگ میں فتح پر ایران کے عوام میں سکون اور طمانینت کی لہر دوڑ گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ سعودی ولی عہد کو حج کی مبارکباد دی، پاکستانی حجاج کی میزبانی پر شکریہ بھی ادا کیا۔ بھارت کے ساتھ کشمیر، پانی، تجارت اور دہشت گردی پر بات چیت کی پیشکش۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا، ایران اسرائیل تنازع پر پاکستان نے پرامن حل اور بین الاقوامی قانون کی پاسداری پر زور دیا۔ سعودی ولی عہد نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ شہباز شریف کا ایرانی صدر کو بھی فون، مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے امن کی بحالی پر زور، کہا کہ پاکستان مشرق وسطی کی بدلتی صورتحال پر مستقل طور پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ شہباز شریف سے قطر اور سعودی عرب کے سفراء کی ملاقاتیں، امیر قطر اور عوام سے گزشتہ روز کے حملوں پر اظہار یکجہتی کیا۔ سیکیورٹی فورسز کا جنوب وزیرستان کے علاقے سناروغا میں بڑا آپریشن، بھارتی سپانسرڈ 11 دہشت گرد ہلاک۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں میجر سید معیز عباس شاہ اور لانس نائک جبران اللہ شہید۔ ISPR کے مطابق 37 سالہ شہید میجر معیز عباس کا تعلق چکوال سے ہے۔ جنگ بندی سے قبل ایران کے اسرائیل پر تباہ کن حملے، ایرانی حملوں کی تازہ لہر نے مقبوضہ علاقوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ ایرانی حملوں میں کم از کم 11 صہیونی آبادکار ہلاک، 3 زخمی۔ بیر الصبا میں میزائل حملے میں 7 منزلہ عمارت تباہ۔ صبح 6:33 پر اسرائیلی حکام نے شہریوں کو پناہ گاہیں چھوڑنے کی اجازت دی۔ 1 منٹ بعد ہی دوبارہ چوتھے میزائل حملے کی وارننگ دے دی گئی۔ اسرائیلی میڈیا نے صبح کو انتہائی مشکل قرار دیا۔ جنگ بندی صرف اسرائیلی حملوں کی بندش سے مشروط، ایرانی وزیر خارجہ نے واضح کر دیا۔ ایران نے صرف اس شرط پر حملے روکنے کی آمادگی ظاہر کی۔ ایرانی افواج نے آخری لمحے تک اسرائیلی حملوں کا بھرپور جواب دیا۔ اگر اسرائیلی قبضہ برقرار رہا تو ایران کا رد عمل دوبارہ شروع ہو سکتا ہے۔ ایران نے جنگ شروع نہیں کی بلکہ اسرائیل نے جارحیت کی ابتدا کی۔ اسرائیل کی ایران پر جارحیت، 12 روز میں ایران میں اسرائیلی حملوں میں 610 شہری شہید، 4700 زخمی۔ وزارت صحت کے ترجمان ایران حسین کرمان پور نے ایکس پر اپنے پیغام میں بتایا، 12 روز کے دوران اسپتالوں کو انتہائی دل دہلا دینے والے مناظر کا سامنا کرنا پڑا۔ اسرائیلی وزارت صحت کے مطابق 12 روز سے جاری ایران کے میزائل حملوں میں 28 افراد ہلاک اور 3238 زخمی ہوئے، جن میں سے 23 کی حالت تشویشناک ہے۔ ایران نے ہمیشہ بات چیت اور مذاکرات کی کوشش کی۔ اسرائیلی جارحیت کے موقع پر بھی ایران مذاکرات کی میز پر ہی تھا۔ ایرانی میڈیا کو انٹرویو میں خواجہ آصف نے ایران کے مذاکرات میں سنجیدگی نہ دکھانے کے دعوے مضحکہ خیز قرار دے دیے۔ وزیر دفاع نے واضح کیا، ایران پر اسرائیل کے حملے اس کے صہیونی ایجنڈے کا حصہ ہیں۔ صدر ٹرمپ اور ان کی ٹیم ناقابل اعتبار قرار۔ خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں کہ امریکی صدر کا اصول دھوکہ دینا اور جارحیت مسلط کرنا ہے۔ ایران جتنی صہیونی طوطے کی گردن مروڑے گا، اتنی ہی باوقار جنگ بندی امریکی جادوگروں سے حاصل کر لے گا۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں کا خاتمہ اور غزہ کی بحالی جنگ بندی کا حصہ ہونا چاہیے۔
ہماری افواج کی عسکری مہارت سے بھارت کو جنگی جنون کی بھاری قیمت اٹھانا پڑی۔ امید ہے کہ اتحادیوں کی رہنمائی اور تعاون سے داخلی اور خارجی چیلنجز میں سرخرو ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بلاول بھٹو سے ملاقات اور سفارتی وفد کے اعزاز میں عشائیہ میں اظہار خیال کیا کہ سفارتی وفد نے بھارتی پروپیگنڈے کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ بلاول بھٹو نے وزیر اعظم کو سفارتی وفد کی امریکہ اور یورپ میں ملاقاتوں پر بریفنگ دی۔